لیکچر نمبر 203 اور یہ جنگ موتا کے حوالے سے ہمارا موضوع جاری تھا، اور آج ہم گفتگو کریں گے ان کی کچھ فضائل پر۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کے بعد ہم اس سے حاصل ہونے والے کچھ اسباق کا بھی ذکر کریں گے، اور اگر ہوا تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا سریہ بھی، ذات السلاسل کا بھی ذکر کریں گے۔ 3 صحابہ شہید ہوئے ہیں جنگ موتا میں۔ سب سے پہلے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے بعد شہید ہوئے ہیں جعفر بن ابی طالب، اور اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ زید بن حارثہ کا اتنا ہی مقام آپ سمجھ لیں کہ 62 صحابی ہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ نام زید، نام ہاں منہ بولے، اتنا ان کا شرف ہے، زید بن حارثہ۔ دوسرا ان کا شرف یہ ہے کہ آپ نے ان کو منہ بولا بیٹا بنایا، شرف ہی کی تو بات ہے۔ پھر آپ نے غلامی کے نظام کو ختم کرتے ہوئے اپنی پھوپھی کی بیٹی زینب سے ان کی شادی کروائی، پھر انہوں نے طلاق دے دی، تو وہ اللہ تعالیٰ نے معاملہ منہ بولے کا آپ کو پتہ ہی ہے۔ اچھا، دوسرے جو جعفر بن ابی طالب تھے، بہت بڑے مقرر تھے، نجاشی کے دربار میں انہوں نے تقریر کی، حبشہ کی طرف انہوں نے ہجرت کی، سخی بہت تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اکثر کھانا ان کے گھر کھاتے تھے۔ تیسرے سالار ہیں عبداللہ بن رواحہ، وہ شہید ہوئے ہیں۔ ان کے فضائل یہ ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے جمعے کا، تو عبداللہ بن رواحہ مسجد میں تشریف لائے، ابھی داخل نہیں ہونے پائے تھے، تو آپ نے فرمایا اجلسوا، بیٹھ جاؤ، تو وہ باہر ہی، مسجد کے باہر ہی بیٹھ گئے، یعنی کہ اتنی اطاعت۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرماتے رہے، وہ باہر ہی بیٹھے رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ میرے صحابی مسجد کے باہر ہی بیٹھے رہے میری آواز سن کر ہی، تو انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے ذوق اطاعت الہی اور میری اطاعت میں اضافہ کرے، کیونکہ یہ خوش نصیبی کی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں شوق عطا کر دے کہ تم میری اطاعت کرو اور اللہ کی اطاعت کرو۔ پھر یہ عبداللہ بن رواحہ دوسرے صحابہ کو کہا کرتے تھے آؤ ہم آپس میں ایمان کا تذکرہ کریں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کریں۔ کیوں؟ کہتے اس سے ایمان بڑھتا ہے۔ تو یہ اکثر نا نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام سے تذکرہ کیا کرتے تھے، اور ان کی عبادت کی یہ کیفیت تھی۔ ابو دردہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار ہم سفر میں تھے، بڑی شدید گرمی تھی، صرف 2 بندوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، ایک عبداللہ بن رواحہ اور ایک نبی علیہ السلام۔ یعنی کہ رخصت تو ہے کہ روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی رکھنا چاہے تو رکھ بھی سکتا ہے۔ پھر ہمارے ہاں یہ مشہور ہے نا کہ شاعر جو تھے حسان بن ثابت تھے، یہ بھی شاعر تھے عبداللہ بن رواحہ، اور نبی علیہ السلام کی نعت کہا کرتے تھے، آپ کی شان بیان کیا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ ہم میں اللہ کے رسول موجود ہیں، امام بخاری نے یہ اشعار نقل کی ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی اس وقت کتاب تلاوت کرتے ہیں جب سحری کا ٹائم ہو یا فجر کا ٹائم ہو۔ جب ہم گمراہ تھے تو انہوں نے ہدایت کی راہ میں دکھائی، اور ہمارے دل یقین سے بھر گئے،
اور آپ نے جو کچھ کہا ہے، پشین گوئی کی ہے، وہ تو ہو کر ہی رہے گی. اور آپ کا پہلو بستر سے جدا ہوتا ہے، جبکہ مشرکین کے بستر بہت بھاری ہو جاتے ہیں، مطلب وہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو نبی علیہ السلام اٹھ کر تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ آپ کی نعت میں انہوں نے آپ کی نعت بیان کی. پھر ایک بار یہ ہوا کہ بیمار ہو گئے، یہ بھی بخاری کی روایت ہے، بڑی شدید بیماری آ گئی. تو ان کو گھر والوں نے خیال کیا کہ موت کا وقت آ گیا، تو یہ بے ہوش ہو گئے. تو ان کی بہن امرا یا عمرہ ان کا نام تھا، وہ رونے لگی، کہنے لگی ہائے میرے پہاڑ جیسا بھائی. جب ان کو ہوش آئی عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو انہوں نے فرمایا کہ اے میری بہن، جو تم نے الفاظ کہے ہیں مجھ سے پوچھا گیا ہے کہ واقعی تم اس طرح ہو. مطلب یہ ہے کہ کون پوچھ رہا تھا اس کا ذکر نہیں ہے، یعنی کہ کشفی معاملہ ہو گیا، یا خواب انہوں نے دیکھا، خواب میں فرشتے کو دیکھا، فرشتے نے پوچھا اور تنبیہ کرتے ہوئے کہ کیا واقعی ایسی ہے. کیا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی نوحہ ہے کہ بندہ جھوٹی تعریف بیان کرے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے جو میری تعریفیں کی ہیں، پہاڑ جیسا میرا بھائی استقامت، تو فرشتے یا کوئی مجھ سے پوچھ کر کہہ رہا واقعی تم ایسے ہو، یعنی کہ نہیں ہو. تو میں ڈر گیا، یعنی کہ میں خواب میں ڈر رہا تھا، یا جب مجھ سے پوچھا جا رہا تھا میں ڈر رہا تھا کہ واقعی مجھ میں یہ صفات تو نہیں پائی جاتی. میں بات سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں؟ یعنی کہ یہ سمجھے فوت ہو گئے ہیں، تو فوت نہیں ہوئے تھے، ان کو غشی آئی تھی اور وہ خواب میں فرشتے نے ملاقات کی، یا کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ تم واقعی اس طرح ہو. یا قیامت والے دن مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تم واقعی ایسے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ جھوٹی تعریفیں نہ کرو. اور یاد رکھیے جو جھوٹی تعریف بھی کرتا ہے نا اپنے مرنے والوں پر، یہ بھی نوحہ ہے. یہ مسئلہ سمجھ لیں، ایک نوحہ ہے کہ سچی تعریف کر رہا ہے، وہ بھی منع ہے، رو رو کر گریبان چاہ کر، لیکن جھوٹی تعریف کرنا یہ بھی منع ہے. تو اب اہم سوال ہے کہ وہ جنگ موتا ہوئی تو بڑی زبردست، شہید کتنے ہوئے تھے اس جنگ میں؟ حیرت کی بات ہے، مجھے پہلے علم نہیں تھا، لیکن اب پتہ چلا 12 افراد شہید ہوئے، بس 3000 میں سے 12 افراد شہید ہیں. ہاں، یہاں ان کی قیادت نے، یعنی کہ خالد بن ولید نے جوہر ہی ایسے دکھائے تو وہ اپنے نا بچا کر لے آئے. اور باقی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تو آپ کو پتہ ہے 100 سے اوپر جنگیں لڑی ہیں، سیف اللہ ہیں. اور جس طرح خلفۂ راشدین میں ابو بکر کا مقام ہے، اسی طرح سپہ سالاری میں خالد بن ولید کا مقام ہے. اب ایک نبی علیہ السلام نے خواب بھی دیکھا ہے، وہ بھی ہم ذکر کر دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے، کہ میں سو رہا تھا کہ اچانک نہ 2 آدمی آئے میرے پاس، فرشتے ہوں گے. انہوں نے مجھے بغل کے نیچے سے پکڑا ایسے دونوں نے، اور ایک پہاڑ کے پاس، بڑا مشکل پہاڑ تھا، ادھر لے گئے. مجھے کہا کہ اس پر چڑھو پہاڑ پر. تو میں نے کہا یہ تو بڑا مشکل ہے، مجھے تو کوئی طاقت نہیں ہے کہ میں اس پر چڑھ سکوں. انہوں نے کہا ہم آپ کے لیے آسان بنا دیں گے، آپ چڑھے تو صحیح. آپ نے فرمایا کہ میں پہاڑ پر چڑھ گیا اور اس کی بلندی تک پہنچ گیا، بلندی تک، اور مجھے زور زور کی آوازیں سنائی دینے لگی. میں نے کہا یہ کیسی آوازیں ہیں؟ تو معاذ اللہ استغفر اللہ، کہنے لگے یہ جہنمیوں کی چیخو پکار ہے، جہنمیوں کی.
اچھا خواب میں آنے والا وقت بھی پہلے دکھلا دیا جاتا ہے، یہ سمجھ لیں، اور بعض اوقات عالم برزخ کا معاملہ دکھلا دیا جاتا ہے، تو جو ادھر تھے عالم برزخ میں جہنم میں ان کا ذکر ہے، یا آنے والے وقتوں میں جو جہنم میں جائیں گے ان کا ذکر ہے۔ دونوں باتیں آپ کر سکتے ہیں کہ آنے والے وقت کو پہلے دکھا دیا، یا قبر میں جو عذاب ہو رہا تھا جہنمیوں کو وہ دکھلا دیا۔ پھر کہا آگے بڑھیے، میں آگے بڑھا تو میں دیکھا کہ ایسے لوگ ہیں جن کو نا ان کے ایڑیوں سے باندھ رکھا ہے، ادھر سے زنجیروں سے، اور ان کی بانچیں جو ہے نا یہاں سے چیری جا رہی ہیں، خون بہہ رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں۔ پھر اور آگے بڑھے تو نہایت ہی پھولے ہوئے لوگ تھے اور بڑا ڈرونا منظر تھا، پیٹ پھولے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ کفار کے مقتول ہیں، یعنی کہ جو جنگوں میں کافر نہیں قتل ہوتے، یہ وہ ہیں، انتہائی بدبودار اور انتہائی موٹے موٹے پیٹ۔ پھر میں آگے چلا تو بہت زیادہ بدبو آئی، جیسے پخانہ گندگی کی ہوتی ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں کہ اتنی بدبو آ رہی ہے جیسے پخانے کی ہو؟ انہوں نے کہا یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں۔ اور آگے چلا، میں نے عورتیں دیکھی جن کے پستانوں کو سانپ ڈس رہے تھے، چھاتیوں کو۔ میں نے پوچھا یہ کون عورتیں ہیں؟ کہا گیا یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی بغیر شرعی عذر کے۔ شرعی عذر ہو تو الگ بات ہے، یعنی کہ دودھ ماں کو اپنے بچے کو پلانا چاہیے۔ پھر اور آگے چلے تو میں نے دیکھا کہ کچھ بچے ہیں جو نہروں میں کھیل رہے ہیں، اچھل کود کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ مومنوں کے چھوٹے بچے ہیں جو چھوٹے نابالغ کی حالت میں فوت ہو جائیں۔ پھر مجھے بہت اور بلندی پر لے جایا گیا تو میں نے دیکھا کہ 3 آدمی ہیں اور وہ جنت کی شراب پی رہے ہیں، جنت کی شراب طہور جسے کہتے ہیں یا طہور کہتے ہیں۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ اب اس تعلق جڑا ہے، اس وجہ سے یہ حدیث لے کر آئے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ جو آپ کے 3 سپہ سالار ہیں نا، جعفر بن ابی طالب، زید بن حارثہ، عبداللہ بن رواحہ، یہ ان کے لیے کہ وہ شراب پی رہے ہیں جنت کی، اور یہ مقام ان کو حاصل ہوا جنگ موتا کی۔ پھر مجھے اور بلندی پر لے جایا گیا، پھر میں نے 3 آدمی دیکھے۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ ابراہیم علیہ السلام ہے، موسیٰ ہیں اور عیسیٰ ہیں، اور آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ خواب ہے جی، ٹھیک ہے۔ اچھا ادھر کیوں جوڑا گیا ہے؟ اور بھی باتیں معلوم ہو گئی نا، لیکن وہ زید بن حارثہ کی فضیلت، عبداللہ بن رواحہ کی فضیلت، جعفر بن ابی طالب کی فضیلت، شراب طہور جنت کی پی رہے ہیں۔ جان دینی تو واقعی مشکل ہے لیکن انعام بھی بہت بڑا ہے۔ اچھا ہمیں اس سے کیا کیا جی سبق حاصل ہوئے جنگ موتا سے؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امیر مقرر کیے ہیں تو یہ ٹھیک ہے کہ اگر یہ امیر نہ ہو تو یہ نہ ہو تو یہ۔ آپ نے فرمایا تھا زید بن حارثہ اگر شہید ہو جائے تو پھر جعفر بن ابی طالب، اگر یہ شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ، پھر اپنا امیر خود منتخب کر لیں تو پھر وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چن لیا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ موت کی اطلاع دینی، یہ کہاں سے دلیل بنے گی کہ آپ نے مدینہ میں سارا منظر دیکھ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ شہید ہو گیا، یہ شہید ہو گیا، تو آپ نے ان کی شہادت کی اطلاع پہلے سے دی۔ بریلوی بڑا کہتے دیکھیں جی، یہ کہتے ہیں سامنے ہے نا، نظر آ رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ تو ہم کہتے ہیں
کہ جب اللہ دکھلانا چاہے دکھلا دیتا ہے، اس میں کون سی بات۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کو کوئی اپنا امیر بنانا چاہے بنا لے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ موقع دیا کرتے تھے کہ اگر کوئی اجتہاد کرنا چاہتا ہے تو کر لے۔ تو صحابہ کرام نے پھر غور و فکر کیا کہ یہ حالت کفر میں خالد بن ولید بہت سپہ سالار تھے، تو ان کو ہی بنانا چاہیے۔ تو باقی پھر وہ 9 تلواریں ان کے ہاتھوں سے ٹوٹی ہیں، 9 تلواریں۔ پھر یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غم ہوا، بڑا روئے ہیں آپ، اور آپ پہلے جعفر کے گھر گئے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ رحمت للعالمین تھے، آپ کو بڑا غم ہوتا تھا اپنی امت کی تکلیف دیکھ کر۔ پھر سب سے اہم بات ہے، یہ سب سے پہلا تجربہ تھا رومیوں کے خلاف۔ اس سے پہلے تو کبھی بھی رومیوں کے خلاف جنگ نہیں ہوئی۔ یہ تو گئے تھے اپنے سفیر کا بدلہ لینے۔ یہ نبی علیہ السلام نے جو 3000 کا لشکر بھیجا وہ عرب تھا، غسانی، اس کا نام شرجیل تھا، بتایا تو تھا میں نے، شرجیل تھا نا۔ یہ جنگ موتا کا سبب تھا کہ آپ کے سفیر کو قتل کر دیا گیا تھا۔ تو آپ نے 3000 کا لشکر رومیوں کے مقابلے کے لیے نہیں بھیجا تھا، وہ تو بعد میں پتا چلا نا کہ 2 لاکھ کا لشکر آیا ہوا۔ تو رومیوں سے یہ پہلی جنگ تھی۔ چلیں وہ بھی ذکر کر لیتے ہیں، سریہ ذات السلاسل۔ یہ نا سلاسل کہتے ہیں، سلاسل بھی پڑھا گیا ہے لیکن ذات السلاسل ٹھیک ہے، زیادہ معروف ہے۔ یہ سلاسل اصل میں نا ایک جگہ کا نام ہے، اور مدینہ کے نا، مدینہ منورہ سے 10 دن دور، لیکن کوئی 10 دن کا سفر طے کرے تو ادھر پہنچتا ہے، اتنی دور تھا سلاسل۔ سلاسل ہے کیا؟ یہ ایک چشمے کا نام تھا۔ تو اس کے قریب یہ جنگ ہوئی، تو اس کی جیسے یہ بدر ہے نا، بدر کنویں کا نام تھا۔ بدر کس کا نام تھا؟ کنویں کا۔ تو اس کی وجہ سے جنگ بدر مشہور ہوئی۔ تو یہ چشمے کا نام تھا، تو ادھر یہ جنگ ہوئی، اور اس وجہ سے اس کو سریہ ذات السلاسل کہتے ہیں۔ 8 ہجری ہے جی، اور جمادی الاخر، اس کے بعد فتح مکہ کی بات ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہ جمادی الاخر میں 8 ہجری میں یہ سریہ ہوا۔ اور یہ نا آپ، اس کا سبب کیا بنا؟ آپ کو اطلاع ملی کہ قضاء کے لوگ نا مدینہ منورہ پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی سرکوبی کے لیے لشکر روانہ فرمایا۔ تو عمر بن عاص کو بلایا، عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، فاتح مصر۔ وہی بالکل۔ اور یہ مصر بھی بعد میں جا کے انہوں نے فتح کیا، سپہ سالار تھے نا یہ۔ بڑی مخالفت تھی دل میں، لیکن وہ مکہ مارا جب پڑا تو چلے، وہ تو حالت نجاشی نے تو خون پھوٹ نکلا تھا ان کا، وہی ہیں۔ آپ نے ان کو بلایا، لیکن پکے صحابی، زبردست قسم کے، فرمایا کہ میں تمہیں نا امیر لشکر بنانا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے گا۔ آپ نے پشین گوئی بھی کی، اور تم مال غنیمت لے کر واپس آؤ گے، تو میری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مال عطا کرے، پیسہ دے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اخلاص تھا، میں مال کے لیے مسلمان نہیں ہوا، میں تو اس لیے مسلمان ہوا ہوں کہ جو ہے نا آپ کی صحبت اور آپ کی رفاقت مجھ کا اعزاز حاصل ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمر بن عاص یاد رکھ، مومن نیک آدمی کے لیے پیسہ اچھی چیز ہے، پیسہ بذات خود تو کوئی بری چیز نہیں، یعنی کہ ایک اگر مومن کے ہاتھ میں پیسہ ہوگا تو اس کا اچھا استعمال کرے گا نا۔
पैसा कैसे बुरी चीज हुई? तो आपने फरमाया माल तो बहुत ही अच्छा है जो नेक आदमी के पास। आपने उनकी गलत फहमी दूर की, सूफियों वाला मजाज। फिर ना आपने उनको तलकीन की कि तुम जाना और बाज दुश्मनों के खिलाफ बाज कबीलों को भी अपने साथ मिला लेना। अब ये अमर बिन आस ना इस 300 का दस्ता आपने दिया, 300 का, और वो लेकर रवाना हो गए। अब ये उधर पहुंचे हैं ना, तो पता चला कि वो तो बहुत बड़ा लश्कर लेकर फसा लड़ने के लिए आया है। तो उन्होंने फौरन ना राफे को सफीर बनाकर नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में भेजा कि हम 300 हैं, हमारे मुकाबले में बहुत ज्यादा लोग हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर 200 आदमियों का एक और लश्कर, 300 पहले, 200 का और लश्कर अबू अबैदा बिन जराह रजी अल्लाह तआला अन्हु अशरा मुबशरा साहबी हैं, अमीनुल उम्मत हैं, उनकी क़यादत में भेजा। और ये जब 200 का लश्कर गया ना, इसकी अहम बात ये है कि इस लश्कर में अबू बकर उमर भी मौजूद थे। और आपने फरमाया अबू बैदा बिन जराह को कि तुम्हारे सिपा सलार अमर बिन आस होंगे सबके, लेकिन अबू बकर उमर का ख्याल रखना। यानी कि ये अजीम लोग हैं। तो मैं असल में ना आप तालीफ कलब किया करते, नए नए मुसलमान हुए थे ना, पीछे मैंने हमने जिक्र किया। तो आप देखा आपने खालिद बिन वलीद की भी हौसला अफजाई की, उनकी बात कबूल नहीं की जिन्होंने कहा था कि ये इन्होंने सामान ले लिया। तो इनकी भी आपने हौसला अफजाई की कि इनको अमीर लश्कर बनाया। और वैसे भी आप ना सलाहियतों से वाकिफ होते थे कि ये सिपा सलारी के जौहर हैं। तो अबू बकर उमर जैसे इनकी क़यादत में लड़ रहे हैं, अमर बिन आस की। चले उधर पहुंचे हैं, उधर फिर खूब मुकाबला हुआ, वो मुशरिकीन दुम दुमा कर भाग गए और बहुत सारा माल गनीमत जो है ना वो हासिल हुआ। इधर ना 2 वाक़िए बड़े अहम हैं जो इसी ज़ातुल सलासल में पेश आए। और ये ना इस सीरत का एक अहम पहलू है कि हमें तरतीब से वाक़यात पता चलते जाते हैं ये कब और किस वक्त हुआ। ये कि खूब सर्दी थी, बहुत ज्यादा सर्दी थी। तो बल्कि 2 या 3 वाक़यात हुए। एक जाते हुए हुआ है, जब ये अमर बिन आस जाने लगे ना, तो इन्होंने ना नबी अलैहिस्सलाम से पूछा कि आपको सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत है? तो आपने फरमाया हज़रत आयशा सदीका से। उन्होंने कहा मैं ये नहीं पूछ रहा, मर्दों में से। तो आपने फरमाया अबू बकर से रज़ी अल्लाह ताला। उन्होंने कहा फिर, उन्होंने कहा उमर, उन्होंने कहा फिर, वो कई नाम गिनवाए। असल में जंग में जा रहे था, फिर कहते हैं मैं चुप हो गया कि मेरा नाम अखीर में ना आए। समझ आ गई बात? यानी कि ना नबी अलैहिस्सलाम से ये कहलवाना चाहते थे कि मैं भी आपका महबूब हूं। वो ना नबी अलैहिस्सलाम बोलते क्योंकि आप तो सच्चे थे, जिन्होंने पहले जो खिदमात पहले ईमान लाए हैं उनका तो दर्जा है ना। तो आपने आयशा का नाम लिया औरतों में, फिर अबू बकर का, फिर उमर का, फिर और भी। कहते मैं डर गया कि मेरा नाम आखिर में ना आए। दूसरा वाकया ये हुआ कि सर्दी खूब थी, बहुत ज्यादा सर्दी थी। तो साहबा कराम ने कहा कि जो है ना हम आग जलाएं, तो उन्होंने मना कर दिया, अमर बिन आस ने, आग नहीं जलानी। तो वो सर्दी से ठठरते रहे। तो वापसी हुई तो साहबा कराम ने रिपोर्ट पेश की और शिकायत के तौर पर अमर बिन आस की कि इन्होंने तो हमें सर्दी इतनी थी तो वो आग नहीं जलाने दी।
آپ نے عمر بن عاص سے فرمایا تم نے ان کو آگ کیوں نہیں جلانے دی؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات یہ کہ ہماری تعداد تھوڑی تھی، اگر یہ آگ جلاتے ان کو پتہ چل جاتا دشمنوں کو کہ ہم اتنی تعداد میں ہیں تو میں نے پھر رازداری رکھتے ہوئے ان کو آگ جلانے نہیں دی۔ آپ نے ان کی پھر یہ اس بات کو صراحہ پسند کیا، کیونکہ دشمنوں سے تعداد کا چھپانا، بلکہ جنگ ہے ہی رازداری کا نام، یہ حدیث ہے، دھوکے کا نام اور رازداری۔ یہ اگر دشمن کی تعداد کا پتہ چل جائے تو وہ تو دلیر ہو جاتا کہ جی یہ خالی 300 ہیں یا 500 ہیں۔ تو آج اس کو بڑی جنگ میں اہمیت دی جاتی ہے، رازداری۔ تیسرا واقعہ اس سے بھی اہم ہوا، وہ یہ کہ یہ نا جو امیر ہوتا ہے نا لشکر کا، وہی جماعت کرواتا ہے۔ تو خوب سردی تو ان کا اختلام ہو گیا، ناپاک ہو گئے۔ اب یہ صبح اٹھے ہیں تو انہوں نے خود ہی تو پابندی لگا رکھی تھی کہ آگ کوئی نہیں روشن کرنی، انہوں نے پھر تیمم کیا، تیمم کر کے جماعت کروا دی، امامت کروا دی جی۔ بعد میں جب یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ اے عمر تم نے اپنے ساتھیوں کو حالت جنابتی میں نماز پڑھا دی، حیرت کا اظہار کیا کہ تمہیں پتا تھا کہ تم ناپاک ہو تو تم نے تیمم کر کے تو جماعت کروا دی۔ تو انہوں نے پھر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ کا یہ فرمان یاد آ گیا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کہ اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا اور اللہ تم پر مہربان ہے، رحیم ہے۔ تو اللہ کو ہماری عبادت مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ تو رحیم ہے، تو اللہ نے خود میں اگر سردی سے ٹھنڈے پانی سے غسل کر لیتا تو میں نے ہلاک ہو جانا تھا۔ واقعہ بھی ایک صحابی کا، وہ فوت ہو گئے تھے، تو آپ مسکرائے ہیں تو بس تم فرمایا، کچھ نہیں کہا آپ، یعنی کہ ان کی اس بات پر مسکرائے ہیں کہ حالت جنابت نہیں نماز اوپر سے امامت کروا دی، یعنی کہ بندہ کسی کو بھی کہہ سکتا ہے، ابو بکر عمر جیسے موجود ہے ان کو بھی بندہ کہہ سکتا ہے۔ اچھا یہ 3 واقعے، اس سے اہم مسئلہ کیا ثابت ہوا کہ آپ نے نا شیخین کی موجودگی میں، ابو بکر عمر کی موجودگی میں عمر بن عاص کو امیر مقرر کیا ہے، تو یہ دلیل ہے کہ افضل کے ہوتے ہوئے مفضول یعنی کہ جن کا درجہ کم ہو وہ خلیفہ ہو سکتا ہے۔ یزید کی طرف چلے وہ بات کی بات ہے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن حسین کا مقام بہت زیادہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، جنت کے شہزادے حسن حسین کا مقام بہت زیادہ ہے، لیکن 20 سال آپ دیکھ لیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ حکومت کی ہے، اور ان سے جو درجے میں بڑھے ہوئے صحابہ تھے وہ موجود تھے، تو افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کم درجے والا بھی خلافت کر سکتا ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو ایک بار بتایا تھا، اہم بات ہے، اہم نقطہ ہے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ اب حضرت ابو بکر پہلے خلیفہ ہیں اس لیے افضل ہیں، وہ خلیفہ نہ بھی بنتے پھر بھی افضل تھے۔ بات میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں؟ ابو بکر کی فضیلت خلافت کی محتاج نہیں ہے، اگر وہ نہ بھی خلیفہ بنتے پھر بھی سب صحابہ میں افضل تھے۔ جیسے اب امیر نہیں بنے، عمر بن عاص امیر ہیں، ہے کہ نہیں ہے، لیکن ابو بکر عمر تو افضل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے، میں عائشہ سے، تو حضرت عائشہ صدیقہ کی فضیلت معلوم ہوئی کہ نہ ہوئی؟ پھر پوچھا مردوں میں، کہا ابو بکر، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت معلوم ہوئی۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ واقعی اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہیے، اگر ٹھنڈا پانی ہو تو تیمم کر کے بھی گھر میں نماز چلے، بل مسجد میں چلو نہ آئے۔ تو
اور اس سے یہ مسئلہ بھی ہوا کہ بعض صحابہ اجتہاد کرتے تھے نبی علیہ السلام کی موجودگی میں، ہاں حرف آخر آپ تھے، اگر آپ ان کا اجتہاد درست قرار دے دیتے تو درست، اگر آپ ناراضگی کا اظہار کر دیتے تو غلط ہو جانا تھا۔ حرف آخر آپ کیونکہ وہی آ رہی تھی نا، تو آپ تبسم فرمایا، مسکرائے ہیں کہ تیمم کر کے حالت جنابت میں نماز پڑھا دی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اجتہاد کو برقرار رکھا ہے۔ ہاں، یعنی کہ انہوں نے ابھی ان کو مسئلے کا علم نہیں تھا، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، تو آپ نے تعجب کیا تو پھر ان کے اجتہاد کو برقرار رکھا۔ تو بہرحال نبی علیہ السلام کے وقت میں اجتہاد ہوتا تھا، بلکہ جو وحی نہیں آتی تھی آپ بھی اجتہاد کرتے تھے، وہ درست ہوتا یا غلط ہوتا، ہاں آپ کی یہ ہے صفت کہ آپ کو غلطی پر قائم نہیں رہنے دیا جاتا، جبکہ دوسرا امام، کوئی بھی امام غلطی پر پوری زندگی قائم رہ سکتا ہے، یہ فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اب فتح مکہ کا بیان ہم شروع کریں گے 104 لیکچر میں، انشاءاللہ 204۔